अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अज़ीज़ सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैस व्यूज़ के साथ हाज़िर खिदमत है। 12 मार्च 2024 और जुमेरात का दिन है। बहुत सी बातें मज़ेदार है। एबल फील्ड, वन हाइड पार्क और बहुत सी मैं बातें करता रहता हूँ। आज ज़रा तफसीली बात करूँगा क्या उनमें को मनी ट्रेल आ गया पनामा केस के हवाले से भी, और तोशा खाना के दरख्वास्त से देर दायर करने के हवाले से केस में क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट कह रही थी, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ही इमरान खान साहब को अस्पताल में मुंतकिल करने के हवाले से लाहौर हाई कोर्ट में बहुत ही अहम समातें हुई। बल्दियाती इलेक्शन गैर जमाती बुनियादों पर कराने के लिए उसके हवाले से फिर पेट्रोलियम की बड़ी ज़बरदस्त हेयरिंग हुई। पेट्रोलियम की कीमतों पर फिर एक और बड़ी ज़बरदस्त हेयरिंग हुई चीज़ जैसे जाली नीलम साहबा के सामने कि जो हादसा हो रहे हैं, बिल्डिंगों में आग लगता है और लोग निकल नहीं सकते। तो पहले ज़रा ये 2-3 चीज़ें मैं आपके सामने यही रख लूँ, फिर मैं आगे चलता हूँ। सबसे पहली बात जो है, आज सबसे पहले जो है दरख्वास्त की समात जस्टिस आबिद अजीज़ शेख साहब की डिवीज़न बेंच में हुई। वहाँ मैंने पेट्रोलियम की कीमतों के कॉन्टेक्स्ट के हवाले से मामले को उठाया था और अदालत के सामने रखा कि मामला कुछ इस तरह से हैं कि कीमतें बढ़ रही हैं, यानी $116 फी बैरल पे गई, अब कोई $80 फी बैरल पे आ गई है। हमने 55 पे कीमत बढ़ा दी और इससे पहले $7 भी बढ़ाई, तो दोनों बेसिकली तो $63 के करीब जो है ना वो कीमत बढ़ी है। और अदालत बारहा पूछ चुकी है कि इसका मैकेनिज्म क्या है। 2022 से इस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल को अदालत ने तलब कर लिया। वो आए आकर उन्होंने कहा जी बाकायदा मैकेनिज्म। मैंने कहा जी झूठ बोलते हैं। जफर इकबाल झगड़ा के वाले से ओगरा तो कहता ही नहीं, ओगरा तो कहता हम तो हमारा तो प्राइस मैकेनिज्म से हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं है। यानी ये वाहिद एक है कि यहाँ पता ही किसी को नहीं है कीमत क्या है, जिसका दिल चाहे जो मर्जी आप करते रहें, ये सारा कुछ होता रहता है। इस पे मैंने कहा जी तहरीर तो अपर अदालत ने मांगा हुआ, उन्होंने कहा तहरीर 2022 से आज 2026 भी हो गए हैं, 4 साल गुजर गए हैं, नहीं रिकॉर्ड फाइल करते। अदालत ने फिर ये कहा है वाज़ेह तौर पर कि आइंदा समात से कबल वो मैकेनिज्म लेके आएँ और बताएं कि ये कीमतें कैसे बढ़ रही हैं, और दोनों मुतफरक दरखास्तों पर अदालत ने नोटिस जारी कर दिया। दूसरा अहम मामला जो है वो चीफ जस्टिस आलिया नीलम साहबा के सामने वो ये पिछले तो आपने देखा होगा कि गोदामों पे आग लगी पिंडी के अंदर, लाहौर के अंदर निकलने के रास्ते नहीं थे एमरजेंसी के हवाले से। और बहुत ये मैं 2014 से एक पिटीशन चल रही थी, 12 साल पहले अनारगली में हादसा हुआ था, वो मैंने आज वापस ले लिया और ये नई दरखास्त पे चीफ जस्टिस साहब ने बड़ा ज़बरदस्त ऑर्डर पास किया। उन्होंने कहा तमाम महकमे लेके आए, इससे पहले कौन से रेगुलेशन थे और आइंदा रेगुलेशन बेहतर करने के लिए आपने क्या मैकेनिज्म बनाया, वो सारा रिकॉर्ड आना चाहिए। मैं को पता चलना चाहिए ना, यानी यहाँ सेफ्टी मोड है, कोई पब्लिक सेफ्टी ध्यान में रखी जा रही है या क्या नुक्ता नज़र रखा जा रहा है, ये सारी बातें आज अदालत के सामने मैंने रखी हैं। और अदालत ने ये सारा बाप जो है ना वो मंगवा लिया है। तो तीसरा अहम मामला जो है वो जस्टिस सुल्तान तनवीर साहब के पास हुआ था। बल्दियाती इलेक्शन जो है ना जमाती बुनियादों पर कराने के हवाले से शेख इम्तियाज़ महमूद की दरख्वास्त थी और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और हुकूमत पाकिस्तान पंजाब से जवाब तलब कर लिया। मैंने अदालत को ये बताया कि पंजाब लोकल गवर्नमेंट के सेक्शन 56 के तहत बल्दियाती इंतखाबात जमाती बुनियादों पर होना लाजिम है, लिखा है, लेकिन वहाँ एक प्रोविजन थी कि वो आकर आज़ाद होकर आ जाए। मैंने कहा जी एक यूनियन काउंसिल के अंदर 9 काउंसलर हैं, अब 9 काउंसलर एक पार्टी के टिकट पे कैसे लड़ सकते हैं? नहीं, इसमें कानून बड़ा साइलेंट है, पता ही कोई नहीं। यानी क्या 9 काउंसलर इलेक्शन लड़ेंगे? अब वो एक पार्टी पे कैसे लगेंगे? क्या मुतरासिब नुमाइंदगी की बोना? अदालत ने भी कहा कि इस तरह करके कैसे होगा, कोई 5 होगा। मैंने कहा यही तो एक वो तरीका कार रखा है कि आज़ाद लड़ें वो, यानी 9 तो इकट्ठे लड़ नहीं सकते ना, तो 9 आज़ाद लड़ेंगे। जब वो आज़ाद लड़ेंगे तो उसके बाद जाकर वो फिर ज्वाइन करेंगे पार्टी को। तो ये बुनियादी तौर पर ये है। और मैंने ये भी कहा, मैंने बड़ा इबहाम का शिकार है, क्लैरिटी नहीं है, चीज़ें बड़ी वाज़ेह होनी चाहिए, यहाँ कोई तरीक़ाकारी कोई नहीं है। और सियासी जमहूरियत में फिर आप पार्टी सिंबल के हवाले से है, फिर कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स के हवाले से है, फिर दूसरा ये हुकूमत पंजाब बैठी हुई आकर इन लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन के ऊपर, कोई डिप्टी कमिश्नर होगा, कोई सेक्रेटरी बैठा होगा, और भैया आपका क्या ताल्लुक इन लोगों से? लोकल गवर्नमेंट का अपना एक निज़ाम है, वो सारा चले। इस पर बहरहाल अदालत ने ईद के बाद नोटिस का तो कहा, मैंने कहा कि इस पर जवाब दाखिल होना चाहिए, इलेक्शन कमीशन का भी जवाब आना चाहिए और पंजाब हुकूमत का भी, ताकि रिकॉर्ड के ऊपर ये सारी चीज़ें आ जाएँ। फिर अभी थोड़ी देर पहले मैं अपना जस्टिस फारूक हैदर साहब के पास था, नीलम साहब आलिया हमजा साहबा की दरख्वास्त थी, ये जो मरियम सफदर तस्वीरों में लगाकर फिरती हैं, हर अखबार में इश्तहार देती हैं, तो आज वो मांगा हुआ था जवाब चीफ सेक्रेटरी साहब से।
تو سیکٹری فائنانس نے دے دیا. سیکٹری فائنانس نے کہا جی ہمیں جو آرڈر آتا ہے ہم اس پہ عمل درآمد کر لیتے, جو ہمیں آرڈر آتا ہے اس پہ ہم عمل درآمد کرتے ہیں. لیکن عدالت نے کہا کہ چیف سیکٹری کا, میں نے بھی کہا چیف سیکٹری ایک متعلقہ افسر ہے نا, اس کو جواب, اس نے کیا جواب دیا, اس نے کیا طریقہ کار وہ لے کے آئے عدالت کے سامنے, اس سے کوئی نہیں چلے گا. عدالت نے 18 تاریخ کے لیے, آج 12 ہے, اور 6 دن بعد سماعت ملتوی کی ہے اور ڈائریکشن دی ہے کہ جناب چیف سیکٹری صاحب جو ہے اس کا جواب لے کر عدالت میں داخل ہوں. پھر ایک اور بڑا اہم معاملہ تھا, وہ پھر بات کریں گے, لیکن آپ کے سامنے اب اگلا جو معاملہ ہے وہ ایک پروگرام میں سوال اٹھایا تھا کہ میاں نواز شریف ایون فیلڈ اپارٹمنٹ کیس میں عدالت سے بری تو ہو گئے, مگر آج تک ان کی جماعت کے کسی رہنما یہ نہیں بتا سکے کہ فلیٹس آخر خریدے گئے, کب خریدے گئے, ان کی خریداری کی رقم کہاں سے آئی, اور شریف خاندانی فلیٹ کے اصل مالک ہیں یا نہیں. آپ کو پتہ ہے برٹش ورلڈ آرمی اپنا بنیادی طور پہ اوپر تو شیل کمپنیز آئی ہیں ساری, اور جواب کے طور پر آپ کو یاد ہے صاحب نے اپارٹمنٹس کے حوالے سے نواز شریف کے نام پر کوئی رسید, پرچی یا بل تک موجود نہیں, اور تفصیلات کے بارے میں وہ خود بھی لا علم تھے. یہی وہ شخصیت ہے جنہوں نے ماضی میں نواز شریف خاندان میں حق میں سپریم کورٹ تک کو سخت دھمکیاں دی تھیں, جس کی تفصیلات میں آگے بتاؤں گا آپ کو. اور پاناما کیس کے درمیان انہی صاحب نے کہا تھا حساب لینے والوں تمہارا بھی حساب لیا جائے گا, تم پر زمین تنگ کر دی جائے گی. غرور اور تکبر کے الفاظ ہے یہ. اور وقت نے پھر دیکھا چند سال بعد ایسے حالات بدلے کہ جن لوگوں سے حساب لینے کی بات کی گئی تھی انہوں نے زمین تنگ کرنے کی کوشش شروع کر دی. اور یاد رکھیے گا سپریم کورٹ کے جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس عظمت شہید شیخ نے ایک موقع پر نون لیگ کی اعداد میں اگر یاد ہو سیریل مافیا کے تشبیہ دی تھی. پھر گاڈ فادر کے حوالے سے جسٹس کھوسا صاحب کے الفاظ ہے, اور یہ سارا, اور اس وقت 2017 میں پاناما کیس کی سماعت کرنے والے سپریم کورٹ کے ججوں کو ایک نون لیگ کی رہنما سے انتہائی سخت اور نامناسب دھمکیاں دی گئی تھی, جہاں تک کہا گیا تھا کہ ہم تمہاری نسلوں تک نہیں چھوڑیں گے. اور ان بیانات پر سپریم کورٹ نے باقاعدہ یاد ہے اس کو نوٹس لیا تھا, اٹارنی جنرل طلب کیا, اور ایسی دھمکیاں تو سیریل مافیا کی وجہ سے ایسی دھمکیاں دی جانی عدالت کے ریمارک سے. آج صورتحال یہ ہے, اور یہی صورتحال ہے کہ یہی شخصیت کامران ٹیسوری کو ہٹا کر گورنر کے عہدے تک پہنچ چکی ہے, اور یوں نون لیگ کی خدمت کا بھرپور صلہ بھی مل گیا. بات ہو رہی ہے ساری, پتہ چل جائے گا آپ کو کہ کہاں بیٹھے ہیں. اور عمران خان اور بشرا بیوی کے خلاف توشہ خانہ جو کیس کی سزا کے علاوہ تاخیر سے درخواست جمع کرانے پر سماعت ہوئی. جسٹس خادم بہت انٹیلیجنٹ جج ہے, اب میں بہت ان کی عزت کرتا ہوں, بہت زبردست آدمی ہے, کمال آدمی ہے, اصولوں پہ چلنے والے آدمی ہیں. اور عمران خان اور بشرا بیوی کی جانب سے جو وکلا پیش ہوئے اور وہاں پر عدالت کو بتایا کہ امید کرتے ہیں کہ عید سے پہلے کسی نہ کسی صورت میں ریلیف بن جائے گا. انہوں نے بتایا کہ ایک طویل عرصے بعد گزشتہ روز اعزاز احسن چیف جسٹس کی ملاقات ہوئی, جس میں مختلف کیسز کے بارے میں تحفظات بات کی گئی. اور سلمان صفدر نے مزید کہا کہ عمران خلاف 300 سے زائد کیسز ہیں اور انہیں وکالت ناموں پر دستخط کروانے میں شدید مشکلات ہیں. اور ان کے مطابق یہ بھی کہا کہ سپرنٹینڈنٹ ایڈیال کو کہا کہ وکالت ناموں پر دستخط فراہم نہیں کرتے, قانونی کارروائی متاثر ہوئی ہے. اگر اس پر انہوں نے کہا کہ یہ غلطی نہیں تھی, لیکن مجبوری کے تحت بھاری دیر کے ساتھ اپیلیں دائر کرنے میں تاخیر کرنے کی درخواست معذرت کے ساتھ جمع کرے. ٹائملی جمع کرانی چاہیے, وکالت نامہ نہیں ہے تو پھر کیا ہونا ہے. عدالت نے ان اپیلوں کو باقاعدہ نمبر لگا لیا تاکہ کیس آگے بڑھ سکے. اور اس پر جسٹس خادم حسین صوب نے ریمارکس دیا کہ اپیل دائر کرنے کے لیے وکالت نامہ لازمی نہیں ہوتا, بلکہ صرف یہاں بیان ہی کافی ہوتا کہ وکیل ٹرائل کورٹ میں کیس کی پیروی کر رہا تھا. اور بعد میں عدالت نے رجسٹرار آفس کو ہدایت کی کہ اپیلوں پر موجود اعتراضات دور کر کے انہیں نمبر لگایا جائے اور جلد سماعت کے لیے مقرر کیا جائے تاکہ مزید اب کارروائی آگے بڑھ سکے. اب یہ کب تک ہوتا ہے یہ اب یہ میں نہیں کہہ سکتا, آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کب تک ہوتا ہے. عمران خان صاحب کو شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل منتقل کرنے کی درخواست پر اسلام آباد ہائی کورٹ کی سماعت. یہ درخواست جو توشہ خانہ فوجداری کیس میں سزا کے خلاف اپیلوں کے دوران متفرق درخواست کے طور پر دائر کی گئی تھی, اور جسٹس ارباب محمد طاہر اور جسٹس خادم حسین صوبنو نے کی. اور موقف اختیار کیا, عمران خان کو پہلے پیمز ہسپتال لے جایا گیا. اور اس پر جسٹس خادم حسین صوبنو نے سوال کیا کیا واقعی عمران خان صاحب کو پیمز ہسپتال لے جایا گیا, منتقل کیا گیا تھا, جس پر صدر لطیف خود صاحب نے جواب دیا جی ہاں عمران خان کو پیمز ہسپتال لے جایا گیا تھا. اور کئی دن بعد وزیر اطلاعات نے بھی اس بات کی تصدیق کی تھی. اور جیل کی رولز کے مطابق اگر کوئی قیدی شدید بیمار ہو جائے تو اس کی اطلاع فوری طور پر اس کے اہل خانہ اور متعلقہ عدالت کو دینا ضروری ہے. اس پر جسٹس ارباب طاہر نے ریمارکس دیا کہ عدالت کو اطلاع دینے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ عدالت خاندان قیدی کے خاندان کو آگاہ کر سکے. انہوں نے یہ بھی بتایا اگر اس عام معاملے کو سننے کے لیے آج کے دیگر مقدمات حتیٰ کہ ارجنٹ کیس کی سماعتیں بھی منسوخ کر دی گئی ہیں. اور عمران خان صاحب اکتوبر سے
آنکھ کے مسئلے میں چلے آ رہے ہیں, 4 ماہ تک جیل کو ہم نے اس معاملے کو نظر انداز کیا. جب حالت بگڑی تو پیمز ہسپتال منتقل کیا گیا جہاں ریٹنا اسپیشل موجود نہیں تھا, اور انہوں نے شفا انٹرنیشنل ہسپتال منتقل کرنے کا کہا, اور سابق وزیر اعظم نواز شریف کے کیس کا بھی حوالہ دیا, جس پر جسٹس ارباب طاہر نے مسکراتے ہوئے کہا کہ اس وقت 4 نہیں, یہ بڑی مزدار بات ہے, بلکہ 8 ہفتوں کی اجازت دی گئی تھی. ڈاکٹر بابر اعوان بھی وہاں موجود تھے, وہ بھی عدالت میں آئے. انہوں نے کہا کہ عمران خان کو اسلام آباد ہائی کورٹ طلب کیا جائے, اور واحد قیدی ہیں جن کی اکثر عدالتیں خود جا کر سماعت کرتی ہیں, اس لیے عدالت بطور بڑی عدالت انہیں عدالت میں بلا کر براہ راست سن سکتی ہیں. اب اس سے بڑا اہم سوال تھا. جسٹس ارباب طاہر نے کہا کہ اس طرح کی کوئی درخواست سامنے موجود ہے, اور اس پر علیمہ خانہ کا فی الحال عمران خان کی ہسپتال منتقلی کرنے کی درخواست ہے, اور وہ صحت کے بارے میں, اور یہ ویسے درخواست میں بتا دوں دائر کر دینی چاہیے. اور پھر کہہ رہا ہوں یہ درخواست دائر کر دینی چاہیے, اور عمران خان صاحب کو اور جون سے پہلے باہر آنا ہی آنا ہے. میں بار بار دہراتا ہوں آپ لوگوں کے سامنے. اور اب ایک اور مزیدار اور آخری بات, احتساب عدالت میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اور سابق وزیر اعظم نواز شریف کے خلاف چودھری شوگر مل ریفرنس بند کرنے کی درخواست پر سماعت ہوئی. سماعت کے دوران عدالت نے تفتیشی افسر کی عدم پیشی اور کیس کا ریکارڈ پیش نہ جانے پر برہمی کا اظہار کیا. ڈی جی نیب کو فوری طور پر ذاتی حیثیت میں طلب کر لی, اور موقف یہ اختیار کیا گیا ہے کہ مریم نواز اور نواز شریف کے خلاف چودھری شوگر مل میں کرپشن کے کوئی شواہد نہیں ملے. اب نیب خود کہہ رہی ہے نا, آپ یہیں سے اندازہ لگا لیں. ایک وقت تھا کہ نیب خود کر رہی تھی, وہ نیب کی بات ہے, وقت کی نیب کی بات ہے. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم, اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.